الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا اے نبی، آپ ان سے کہہ دو کہ یقیناً میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں نہ تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ میرے اختیار میں یہ بات ہے کہ میں تمہیں کوئی بھلائی پہنچاؤں۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر میں کوئی گناہ کروں تو ہرگز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں پاتا ہوں۔ ہاں، میرے اختیار میں تو فقط یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بات پہنچاؤں اور اس کے پیغامات میرے اختیار میں ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یقین جانو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کم ہے۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دو مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ قیامت قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرے پالنہار اس کے لیے ایک لمبی مدت طے کیے ہوئے ہیں۔
وہی تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر وہ کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا۔ ہاں، وہ رسول جس کو اس نے اس کام کے لیے چن لیا ہے وہ غیبی باتیں اس کو بتاتا ہے۔ یقین جانو رسول کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ اس وقت کچھ محافظ بھی لگا دیتا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ ان رسولوں نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر چیز کی گنتی اس نے محفوظ کر لی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ جن کی تفسیر آج انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ آج جہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے اس میں پہلے نمبر کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو اور یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دو کہ میں تو فقط اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ کہ میں ایشور کو بھی مانوں اور ساتھ ساتھ دوسرے اور خداؤں کی بھی عبادت کروں۔ روزی کی دیوی میرے نزدیک کچھ الگ ہو، رزق کا خدا میرے نزدیک کچھ الگ ہو، بارش کا خدا میرے نزدیک کچھ الگ ہو، زمین کا خدا میرے نزدیک کچھ الگ ہو، سورج کا خدا میرے نزدیک کچھ الگ ہو۔ نہیں، میرے یہاں پر ایسا معاملہ نہیں، میرے یہاں پر تو فقط ایک اللہ ہے۔ وہی سورج کا پروردگار ہے، وہی زمین کا پروردگار ہے، وہی آسمان کا پروردگار ہے۔ اسی نے لہ لہاتا سمندر بنائے، اسی نے یہ درخت سبزہ زمین پر اگائے، پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر تاکہ زمین برقرار رہے، ہلے نہیں۔ یہ کام میرے پروردگار ہی نے کیا ہے، اللہ ہی سب چیزوں کا پالنہار ہے، اس لیے میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اے میری امت، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ کیا کہ روزی کے لیے کوئی الگ دیوی متعین کر لی، رزق کے لیے کوئی الگ خدا متعین کر لیا، تعلیم اور پڑھائی کے لیے کوئی الگ خدا۔ سب یہ جو من گھڑت خدائیں لوگ بنا رہے ہیں سب کے سب باطل ہیں، کسی کی کوئی اصلیت نہیں۔ خدا تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک رب کو ماننا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے سب سے مضبوط بنیاد ہے۔ پھر حضور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کوئی اس کا ساجی ہو، کوئی اس کا پارٹنر ہو۔ خدا تو ایک ہی ہے، ایسا نہیں کہ ایک خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا اس کا شریک ہو، 3-4 خدا اس کے شریک ہو۔ نہیں، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میرے عزیزو، ایک آدمی جب تک ایک اللہ کے اندر اپنا ایمان منحصر رکھتا ہے، رسول کی باتیں مانتا ہے، تو وہ گناہ بھی اگر کر لیتا ہے ہم اہل سنت والجماعت ایسے آدمی کی مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ لیے ہوئے ہیں کہ اللہ انشاءاللہ ایمان والوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ گناہ کریں۔ ہاں، گناہ اگر انہوں نے کیے ہوں تو اللہ کچھ سزا ان کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ پھر ان کو معاف کر دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جب آدمی شرک کر لیتا ہے تو پھر شرک کی کوئی معافی نہیں۔ یہ اتنا خطرناک اور سنگین جرم ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں جو اس سے کمتر ہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے اللہ معافی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں بناتے۔ قرآن کے اندر ہے، سورہ زمر کے اندر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کبھی بھی میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میں تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ تو یہ ہمارا مستقل عقیدہ ہے۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور حضور یہ حدیث اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ یہ بات بیان کر رہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیما یرویہ عن ربہ تبارک و تعالیٰ انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، یقیناً میں نے ظلم خود اپنی آپ پر حرام کر دیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تم آپس میں بھی کسی پر ظلم مت کرو۔ جب میں خدا ہوتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کرتا تو تم مخلوق ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کس طرح کر لیتے ہو؟ ظلم سے بچاؤ، اگر تم ظالم بن گئے تو پھر مظلوم کی بد دعا تمہیں لگے گی، اور مظلوم کی بد دعا اگر لگ گئی تو پھر آدمی کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ بات کہی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے تھے، کھانا کس نے تم کو دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کھانا کھلایا، لہٰذا اگر کھانا تمہیں کسی سے مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کھانا جب میں نے تم کو دیا تو کھانا مجھ سے مانگو، لیکن تم شرک کرتے ہو، دوسرے لوگوں سے کھانے کی بھیک مانگتے ہو، اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہو۔ یہ مناسب نہیں، مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسوکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب برہنہ تھے، تمہارے جسم پر نہ ازار تھی، تمہارے جسم پر نہ کپڑا تھا، نہ قمیص کا کوئی نام و نشان۔ جب تم اس دنیا کے اندر آئے تمہیں لباس کس نے دیا؟ ملبوسات تمہیں کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو لباس سے نوازا، لہٰذا اگر تمہیں کوئی کپڑا پسند ہو تو تم اللہ تبارک و تعالی سے مانگو، اللہ تمہیں کپڑا پہنائے گا۔ لباس اللہ سے مانگو، اللہ بہتر سے بہتر لباس تمہیں پہنائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ تھے، راہ راست سے بھٹک چکے تھے، تمہیں ہدایت کس نے دی؟ میں نے تمہیں ہدایت دی، اس سے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، کیوں نہیں دوں گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ رات دن تم گناہ کرتے ہو میرے بندو، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں تم نے گناہ نہ کیا ہو، دن کا کوئی لمحہ اور کوئی عرصہ ایسا نہیں ہے جس میں تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ لیکن اگر تمہیں ندامت آ رہی ہو، دل تمہارا تنگ ہو رہا ہو، میرے عذاب سے کچھ ڈر تمہارے دل کے اندر ہو تو مجھ سے معافی مانگنا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً میں معاف کروں گا، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ معلوم ہوا شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ ان کو معاف کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، بڑی پکی حدیث ہے یہ۔ ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی بالکل مضبوط حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی حضور کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں، پھر حضور اللہ کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ یا عبادی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تو مجھ سے دعا مانگتا ہے اور جب تو میرے پاس لوٹ کر آتا ہے، سن لے یہ بات، تیرے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم نے کیوں اس کے گناہ معاف کر دیے، تو اتنا گنہگار آدمی ہے۔ تیرے گناہ اگر آسمان کی سرحدوں تک بھی پہنچ جائیں گے تب بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا
ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ ولا ابالی. اگر آدم کے بیٹے تو پوری زمین کو گناہ سے بھر دینا اور تو میرے پاس سچا دل لے کر آئے, تو نے کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ اپنا سر نہ جھکایا ہو, تو نے شرک نہ کیا ہو, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا, مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو پوری زمین بھر کر گناہ میرے سامنے لائے تو میں پوری زمین کو بھر کر مغفرت تیرے یہاں پر رکھ دوں گا اور تجھے معاف کروں گا. معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم. بخاری کے اندر ایک روایت ہے اور یہ روایت مسلم کے اندر بھی موجود ہے. بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا بڑا ڈون قسم کا, ڈینجر قسم کا آدمی تھا یہ بنو اسرائیل کے اندر. اتنا خطرناک آدمی تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرنے سے ڈرتا ہے. یہ آدمی ایسا تھا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. 99 لوگ تھے ایسے جس کو اس آدمی نے قتل کیا تھا. اب جب اتنی بڑی تعداد کو قتل اس نے کیا تو اس کے دل کے اندر کافی پشیمانی ہوئی, ندامت ہوئی. تو یہ پوچھ رہا تھا, گلیوں کے اندر بھٹک رہا تھا, سوچ رہا تھا اندر ہی اندر کہ اللہ میں نے اتنے خطرناک گناہ کیے ہیں تو کیا میری معافی ہو سکتی ہے. اب یہاں در بدر بھٹک رہا تھا کہ کسی سے اس نے پوچھا کہ زمین کے اندر سب سے بڑا عالم کون ہے, مجھے اس کا پتہ بتاؤ, مجھے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے, اس سے تم مسئلہ پوچھو, وہ تمہیں تمہارا مسئلہ بتا دیں گے. تو وہ اس آدمی کے پاس گیا. اب لوگوں نے تو بتا دیا کہ یہ آدمی تمہارا مسئلہ بتائے گا, لیکن وہ حقیقت میں عالم تھا نہیں. اور اس کو کس کی تلاش تھی؟ ایک عالم کی تلاش تھی, ایک مولوی کی تلاش تھی, لیکن وہ تھا عالم نہیں. پھر اس نے اس سے مسئلہ پوچھا کہ میرے بھائی, میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے, کیا میں اپنے لیے کوئی معافی کی امید کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر میرے لیے کوئی چانس ہے کہ میری مغفرت ہو سکے؟ اس نے کہا کہ 99 لوگوں کو قتل کیا تو نے, ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے اور ہم ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کرتے, تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا, اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. کیونکہ وہ عالم تو تھا نہیں. وہ آدمی غصے کے اندر آ گیا اور اس کے اندر جوش آ گیا, تو پھر اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا. اس طرح اس نے 100 کی تعداد مکمل کی. اب کتنا خطرناک آدمی ہوگا یہ. لیکن جب ایک عرصہ ہوا تو واپس ندامت ہوئی اور اس کو واپس اپنے گناہوں کا احساس ہوا. تو یہ یہاں وہاں بھٹک رہا تھا کہ اس نے کسی سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے, مجھے اس کا پتہ بتاؤ, مجھے اس سے ایک مسئلہ پوچھا. تو اس مرتبہ ایک حقیقی عالم کا پتہ کسی آدمی نے اس کو بتایا. تو وہ اس عالم کے پاس گیا اور کہا, مولوی صاحب 100 لوگوں کو قتل کیا ہے میں نے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر کچھ مغفرت کی امید میں اپنے لیے کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے کہا, جی کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. لہٰذا تو اگر اللہ سے معافی مانگے صدق دل سے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. لیکن ایک کام کر, تیری توبہ مکمل اسی وقت ہوگی جب تو اس بستی کو چھوڑ دے. اس لیے کہ توبہ کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ کہ آدمی گناہ سے بچتا رہے. اب یہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے, غصہ آ جاتا ہے کسی پر تو قتل کر دیتے ہیں. تو اس کو مولوی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو یہ بستی چھوڑ دو, کیونکہ یہ بستی ہے نا بہت خراب قسم کی بستی ہے, فسادی لوگ یہاں پر رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ مجاورت کی وجہ سے تو واپس گناہ کے اندر ملوث ہو جائے. اس سے یہ بستی چھوڑ دے, کوئی دوسری بستی اختیار کر لے, اس کا رخ کر. وہ بستی بہت اچھی ہے, اس میں نمازی لوگ موجود ہیں, زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں. وہاں پر اچھی صحبت سے جب تو فیضیاب ہوگا تو تیرا دل پاک اور صاف ہوگا, تیری توبہ کی تکمیل ہوگی. خیر, یہ آدمی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کر رہا تھا, اس لیے اس نے وہ بستی چھوڑ دی.
سب سامان لے رہا تھا، سفر کر رہا تھا تاکہ میں اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، ان کی صحبت کے اندر رہوں۔ اب یہ رستے کے اندر ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہو رہا ہے تو یہ تڑپ رہا ہے اور اس بستی کو دور سے دیکھ رہا ہے، سینہ بھی اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کاش میں اس بستی کے اندر پہنچ جاتا اور میری توبہ ہو جاتی۔ اب اس کی وفات اس طرح ہو گئی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے عذاب کے فرشتے بھی اس آدمی کے پاس آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی اس آدمی کے پاس آتے ہیں، اور وہاں کچھ بحث و مباحثہ شروع ہو جاتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو عذاب دیں گے، وجہ اس کی ہے کیونکہ یہ آدمی 100 لوگوں کا قاتل ہے، گناہ اس نے بڑے سخت درجے میں کیے ہیں اور بڑے سخت طریقے سے کیے، تو چونکہ یہ آدمی بڑا نافرمان آدمی ہے، اس لیے ہم اس کو عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اور رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے توبہ کر لی ہے، جب توبہ کر لی ہے تو اب اگرچہ بستی تک وہ پہنچا نہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے، اس لیے ہم تو اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب ان کا مخاصمہ ہوا، انہی میں سے ایک فرشتہ دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ بند کرنے کے لیے اس نے یہ رائے پیش کی کہ بھائی ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس آدمی کا کیا معاملہ ہے، تو پھر یہ جھگڑا ہی ختم، بحث و مباحثہ ہی ختم۔ تو ٹھیک ہے، فرشتے اس طرح راضی ہو گئے اور سب کے سب اللہ کے دربار میں پوچھے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ پوچھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نرالا انداز ہے، جس نرالے اندازے سے وہ اس طرح کائنات کو چلا رہے ہیں، معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ سب چیزیں اللہ کے سامنے واضح ہوئی جو پہلے سے واضح تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ کام کرو، اگر اس کی لاش نیک بستی سے قریب ہے نا تو جنت میں داخل کر دینا، اور جو بری بستی ہے جہاں پر برے قسم کے لوگ رہتے ہیں اگر اس سے قریب ہے نا تو اس کی روح کو جہنم کے اندر داخل کرنا۔ یعنی اگر نیک بستی سے اس کی لاش قریب تو روح کو جنت میں لے جاؤ، اور اگر اس کی لاش بری بستی سے قریب ہے تو پھر اس کی روح کو جہنم میں لے جاؤ۔ اس طرح اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کی لاش جو تھی نا وہ بری بستی سے قریب تھی اور نیک بستی سے دور تھی۔ وہ فرشتے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے زمین کو ناپنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ زمین کو ہی حکم دے دیتا ہے اور کہتا ہے اے نیک لوگوں کی زمین قریب آ جا، اے دور لوگوں کی زمین دور ہو جا، مجھے اس بندے کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل بستیاں بدلی، زمین کا نقشہ بدلا، نیک لوگوں کی بستیوں کو اس آدمی کے قریب کر دیا جو 100 لوگوں کا قاتل تھا، اور بری بستی کو اس سے دور کیا اور فیصلہ فرما دیا کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو اللہ تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، انا اغفر الذنوب جميعا۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کی طرح بھی ہوں نا، کبھی بیچ وغیرہ پر جانا ہوتا ہے تو آدمی جب کنارے پر ہوتا ہے تو وہ سمندر کے جو لہریں ہوتی ہیں وہ ہماری طرف آتی ہیں، تو پھر جب سمندر اس طرح کھینچا جاتا ہے اور سلب ہوتا ہے تو پھر کچھ جھاگیں وہ ہوتی ہیں۔ اب کوئی آدمی جھاگ کو گن سکتا ہے کتنی؟ وہ تو بے شمار ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے گناہ سمندر کے جھاگ کے مانند بھی ہوں نا تب بھی اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہنے کی فکر ہمیں ہوتی نہیں۔ حالانکہ اگر ہم توبہ کر لیں، اللہ کا نام ایک مرتبہ لے لیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ تم مسجد کے اندر آؤ اور 30 منٹ کی دعا مانگو، مانگتے ہو تو بہت اچھا، لیکن دل کے اندر ہی ندامت ہو، استغفر اللہ ندامت سے کہہ دیا اور ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ گناہ کروں گا نہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ وہ تو نقطہ نواز ہے۔ کریمہ کے اندر شیخ سعدی فرماتے ہیں کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، یہ فارسی ہے۔ ندارے میں گھیرز تو فریاد رس توئی آسیارا خطا بخش و بس، نگہ دار مارا ذرا ہے خطا خطا در گزارو ثواب بما۔ بہت اچھی دعا ہے کہ ایک کریم ذات ہمارے حال پر رحم فرما، کیونکہ ہم اب خواہشوں کے جال کے اندر پھنس چکے۔ ندارے میں گھیرس تو فریاد رس، تیرے علاوہ ہم کسی کو فریاد رس نہیں پاتے، تو ہی گناہوں کو معاف کرتے، تو
تجھی سے ہم معافی طلب کرتے ہیں، تو ہی آشیارہ خطا بخش و بس، تو ہی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نگہدار مارا ذرا ہے خطا، جو گناہ کا راستہ ہے اس سے تو ہماری حفاظت کر، جو سیدھا راستہ ہے اس سیدھے راستے کی طرف تو ہماری رہنمائی فرما۔ ایک روایت ہے جو ابو داود کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس روایت کے اندر یہ ہے کہ دو لوگ تھے جو آپس میں دوست تھے، ایک بڑا گنہگار تھا اور ایک بہت زیادہ عبادتیں کرنے والا تھا۔ اب جو عبادت کرنے والا تھا وہ تو اچھا کام ہی کر رہا تھا، لیکن جو گنہگار تھا نا، اس کے گناہ پر اس کی نظر بہت جاتی تھی اور برابر نظر رکھتا رہتا تھا کہ کیا گناہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب بھی گناہ کرے تو یہ آدمی اس کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا اکثر کہ بھائی گناہ مت کر، کائے کو گناہ کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو یہ دیکھتا ہے کہ گناہ کے اندر وہ ملوث سے مبتلا ہے، تو وہ جا کر اس سے کہتا ہے کہ بھائی گناہ سے باز آ جا۔ تو اتنے میں وہ جو گنہگار شخص ہے وہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے معلوم ہے؟ کہ بھائی تو اپنا کام کر، میرا راستہ میرے لیے خالی کر دے، کیا اللہ نے تجھے مجھ پر نگران بنا کر بھیجا ہے؟ اب یہ کہنا اس کا مناسب نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا، اس آدمی کے سامنے جو اس کو نصیحت کرتا ہے، تو جو لوگ پچھلی مجلس کے اندر شریک تھے ان کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ جو آدمی کسی نصیحت کرنے والے شخص کو یہ کہتا ہے کہ تو تیرا کام کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر یہ سب سے زیادہ بدتر کلام ہے۔ اللہ کو بالکل بھی یہ ادا پسند نہیں۔ خیر اس نے گناہ کیا اور کہہ دیا کہ بھائی تو تیرا کام کر، میرا راستہ میرے لیے خالی کر دے، اللہ نے کیا تجھے مجھ پر نگران بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ آدمی تھا غلط پر، اور نصیحت کرنے والے کو اس طرح ٹھکرا رہا تھا، یہ مناسب نہیں تھا۔ خیر اس نے کر لیا، لیکن پھر نیکی کرنے والے شخص نے کیا کہا معلوم ہے؟ غصے ہی کے اندر اس نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کبھی بھی تجھے معاف کرے گا نہیں، تو گناہ کرتا رہتا ہے، میں تجھے گناہ سے روکتا ہوں، یہ سلوک تیری جانب سے، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے یہ بات کہی کہ اللہ تجھے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک عرصہ ہوتا ہے کہ پھر دونوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دونوں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو اس فضل پر قادر ہے جو میرے قبضے قدرت میں ہے؟ کیا تو جانتا ہے تمام چیزوں کے انجام کو؟ تو تم نے کہیں کو فیصلہ کیا؟ تیرا اس طرح فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ ہاں اگرچہ وہ گنہگار جو بات کہہ رہا تھا وہ بالکل نالائق قسم کی بات تھی، بالکل مناسب بات تھی ہی نہیں، گندی بات تھی، اور ایسی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، لیکن تو نے یہ کہیں کو کہا کہ میں اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کروں گا اور میں کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گا؟ کیا تو اللہ ہے یا میں اللہ ہوں؟ جا اب سن لے، میں نے تیرے بارے میں فیصلہ کیا، اگرچہ تو نیک ہے کہ تو جہنم میں جا، اور یہ جو گنہگار ہیں نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں اس کو اب جنت میں داخل کروں گا۔ معلوم ہوا کہ آدمی ایمان والا اگر ہوتا ہے اور گناہ بھی وہ کر لیتا ہے، ہم تو اس کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی معافی کر سکتا ہے۔ ہم کسی کو جہنمی نہیں کہتے، نہ کسی آدمی کے لیے قطعی طور پر جنت کے فیصلے کرتے، لیکن یہ تو اس وقت کی بات ہے میرے عزیزو جب آدمی کافر نہ ہو اور مشرک نہ ہو۔ جو آدمی شرک کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی معاف کرتا ہی نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، خود قرآن میں اللہ نے کہا اس سے کم تر جو گناہ ہیں نا اللہ ان تمام کو معاف کر سکتا ہے جس کے لیے چاہے اس کے لیے، اور جو شخص شرک کرتا ہے وہ اللہ پر ایسا بہتان باندھتا ہے جو زبردست گناہ ہے۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 کے اندر 68 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ وہ لوگ جو منافق مرد ہیں اور جو منافق عورتیں ہیں اور تمام کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عہد کر رکھا ہے، ان کے لیے جہنم پکی ہے، جہنم کی آگ ہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ شرک کتنا بدتر گناہ ہے نا میرے عزیزوں، میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے دوں۔ ہماری اگر کوئی بیوی ہو، ہم اس بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، ہم اس کو نفقہ دیتے ہوں، رہنے کے لیے مکان دیتے ہوں اور اس کے ساتھ زبردست قسم کا سلوک، بہتر سے بہتر سلوک اس کے ساتھ، یعنی بالکل بھی ہم اس پر ظلم نہ کرتے ہوں، لیکن اگر وہ بیوی سج دھج کر کسی دوسرے مرد کے سامنے جنسی تعلقات کا اظہار کرے تو ہمارے جسم کے اندر کتنا زیادہ جوش بھر جائے گا، کتنا زیادہ غضب ہم کو ہوگا اس عورت پر کہ میں نے تجھ پر خرچ کیا، میں نے تیرے لیے گھر دیا تاکہ تو اس میں رہے، میں نے کبھی بھی تیرے ساتھ بدسلوکی کی نہیں، اتنے اچھے طریقے سے میں نے تیرے ساتھ رویہ اختیار کیا، پھر بھی تو دوسرے آدمی کے سامنے سج دھج کر جاتی ہے، اس کے سامنے جنسی تعلقات کا اظہار کرتی ہے، تو یہ حرکت ہمیں کتنی بری لگتی ہے۔ حالانکہ ہم بیوی پر اتنا زیادہ کبھی احسان کرتے ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، رہنے کے لیے مکان دیا، اللہ نے کیا ہمیں نہیں دیا؟ ہر سانس اللہ تبارک و تعالی کی محتاج ہوتی ہے، دل کی ہر دھڑکن اللہ تبارک و تعالی کی ایک محتاج ہوتی ہے، ہر دھڑکن جو دھڑکتی ہے نا تو ہر دھڑک سے پہلے وہ اللہ کی اجازت مانگتی ہے کہ کیا میں اس کے لیے دھڑکوں؟ تو اجازت دیتا ہو تو میں یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھتی ہوں، لیکن اگر تو نہ کہتا ہے نا تو میں فوراً اس کا سلسلہ ختم کر دیتی ہوں، لیکن اللہ اجازت دیتا ہے۔ اس رب کے ساتھ اگر ہم کسی دوسرے رب کو معبود بنائیں اور اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، کسی دوسری مورتی کے سامنے سجدہ کریں جو نہ نفع پہنچاتی نہ نقصان پہنچاتی ہے، کچھ ہے نہیں اس میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا غضب اور کتنا غصہ آتا ہوگا، آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ شرک کو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے کہ تمام احسانات کرنے والا تو میں، کرنے اور دھرنے والی ذات تو میں، لیکن پھر بھی تم عبادت کرتے ہو میرے علاوہ کی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے اللہ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، ہمیں اس لیے شرک سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانا۔ پھر آگے عبارت کے اندر اور آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نہ نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، میں نہ کوئی بھلائی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، یعنی میں تو نبی ہوں، انسان بشر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس پیغامات آتے ہیں، میں ان پیغامات کو پہنچاتا ہوں، یہ ہے میری ذمہ داری۔ بات قبول کرنا اور واقعتاً راہ راست پر لانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ حضور دراصل اپنی بے بسی کا اظہار اس سے کر رہے ہیں کہ دیکھو میں تو فقط بات پہنچاتا ہوں، اب تمہیں مجبور کرنا کہ بھائی میری بات قبول کرو، دل کے اندر ذرا اس کو جما لو، راسخ کر دو، تو یہ میں کر نہیں سکتا، میں تو بات پہنچاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اب وہ نصیحت کا فائدہ تمہیں پہنچے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ اسی طرح میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں انسان بشر ہوں، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے جب بھی نفع تمہیں مانگنا ہو تو مانگو اللہ سے، ہدایت تمہیں مانگنی ہو تو مانگو اللہ سے، اللہ ہدایت دے گا۔ نے اگر کسی نقصان سے تمہیں بچنا ہو تو بچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر دعا کے ذریعے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور کہو کہ اللہ تو فلاں نقصان سے میری حفاظت فرما، کیونکہ نفع نقصان کا اصل مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ آج کل کتنے بیہودہ عقیدے لوگوں کے بن چکے ہیں،
فلاں قبر والے کو سمجھ لیا کہ یہ مجھے نفع پہنچاتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کیا کھاک نفع پہنچائیں گے۔ بہت سے جناتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ نفع نقصان پہنچانے والے، یہ نفع نقصان کوئی کسی کا پہنچا نہیں سکتا، ایک جیتا جاگتا انسان بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی۔ لہٰذا ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر پوری مخلوق بھی جمع ہو جائے نا اس بات پر کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، نہ اللہ یہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، مخلوق اللہ پر غالب نہیں آ سکتی، تمہیں نفع ہی پہنچے گا۔ نہ اگر پوری مخلوق جمع ہو جائے اس بات پر کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اللہ یہ چاہتا ہو کہ تم کو نقصان ہی ہو، تو مخلوق اللہ پر غالب نہیں آ سکتی، تم کو نقصان ہی پہنچے گا۔ اس لیے نقصان اور نفع کا سوال محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہو۔ حضور کہتے ہیں کہ میرا تو معاملہ اللہ کے یہاں پر ایسا ہے کہ اگر میں بھی شرک کروں نا، میں کرتا تو ہوں نہیں لیکن اگر بالفرض میں بھی کروں نا تو مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور میں اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ تلاش کر نہیں سکتا، تو جب میری حفاظت ہو نہیں سکتی تو تمہاری حفاظت کہاں سے ہوگی؟ اس سے شرک سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ۔ دیکھو جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اگر کفر کیا ہے انہوں نے تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اگر کفر نہیں کیا، دیگر گناہوں کے اندر مبتلا وہ ہوئے، تو اس صورت میں اللہ ایک وقت محدود تک ان کو جہنم کی آگ کے اندر رکھتا ہے، پھر ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 23 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر ہوئی۔ اب ارادہ تو ویسے یہی تھا کہ آج تفسیر سورہ جن کی مکمل کر، لیکن خیر تفسیر کیا ہو رہی ہے، نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ سورہ جن کی تفسیر آج مکمل ہو، لیکن اللہ نے خود اور ہی چاہا تھا۔ ایک اور ہفتہ سورہ جن کی تفسیر چلے گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ مکمل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بے شک بڑے گنہگار ہیں، خطا وار ہیں، اے اللہ ریاہ کار ہیں، جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم سر تاپا گناہوں کے اندر ہم ملوث ہیں، مولا کریم گناہ کرنے کے بعد ہم تیری طرف آتے نہیں، حالانکہ مولا کریم تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، یہ جو تفسیر ہوئی اس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔